अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ फेरी के साथ मैं हूँ फेरी बट्टी। हर इंसान को अपना ननियाल बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। इसकी वजह ये होती है कि हम ननियाल में एज अ गेस्ट जाते हैं और कुछ टाइम के लिए जाते हैं, जबकि ददियाल तो हमारी पहचान होता है और उन्हीं के दम से हम लोगों को पहचाना जाता है। माशरे के अंदर ददियाल भी अपनी जगह अहम होता है। हम लोगों ने अपने ननियाल का विज़िट किया तो चूँकि वो एक गांव था तो मैंने सोचा कि वीडियो को कैप्चर किया जाए। ये हम लोग जा रहे हैं अपने नाना अबू की कब्र की पे, और मेरे नाना अबू और नानी अम्मी जो कि वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नेक इंसान थे। गांव के मनाजिर को आप देखते रहें। मैं चाहूँगी कि मैं कुछ चीज़ें उनके बयान करूँ। मेरे नाना अबू हाफ़िज़ याह्या साहब मीर मोहम्मदी के क्लास फ़ेलो थे। हाफ़िज़ याह्या साहब मीर मोहम्मदी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे। अगर मैं उनकी बातें इसलिए बयान कर रही हूँ कि ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर, हमारी आज की नस्ल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमारे बुज़ुर्ग किस तरह किस्म के हुआ करते थे, इसलिए उनका तज़किरा कर रही हूँ। अगर उनको कोई खाना, सालन या कोई चीज़ बनाकर दी जाती थी और उसमें नमक कम है या मिर्चें तेज़ हैं, उन्होंने कभी भी किसी का शिकवा नहीं करना कि ये कैसे बनाया है या किस तरह से बन गया है। वो सब्र शुक्र करके खा लिया करते थे। इसके अलावा मैंने उनको कभी भी लाउड आवाज़ में किसी से बोलते हुए नहीं सुना, लड़ते हुए कभी नहीं देखा। हमेशा वो धीमे लहजे में और बात किया करते थे और दरमियाना रवैया अख्तियार किया करते थे, जो कि आज की नस्ल में बहुत ज़्यादा फुकदान है। एक क्वालिटी उनके अंदर ये मौजूद थी कि अगर कोई मसला पेश आ जाता है तो वो रात को पूरी रात मसले पे सजदे में पड़े रहते और सुबह वो मसला हल हो चुका होता था। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ताल्लुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बुज़ुर्गों के, हमारे बड़ों के रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस लेवल तक लेके जाएं। हम शायद यहाँ तक नहीं हैं जहाँ तक हमारे बुज़ुर्ग थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा गहरे थे। और हम चूँकि यहाँ कब्रिस्तान की तरफ आए थे, तो एक और यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी दफन हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब नमाजी हैं, सब के सब परहेज़गार थे और सब के साथ सब शिरक से पाक ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके की हुई मेहनत को और काविश को कबूल करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी रहमत के साथ जन्नत में जगह देंगे। ये सामने जो दीवार नज़र आ रही है मट्टी की, इसके अंदर कब्रिस्तान है। उनकी ज़िंदगी के अंदर भी वो अपने इर्द गिर्द जब दरख्तों के दरमियान में उनकी ज़िंदगी गुजरी है, घर के अंदर काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी और वफ़ात पाने के बाद भी उनको कब्र भी ऐसी जगह पर नसीब हुई है जहाँ पर इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल वो पसंद करते थे वैसा ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में बहुत ही खूबसूरत जगह पर मुकाम अता फ़रमाए। जो गाँव के मनाजिर होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। हम लाहौर चले जाएं या कहीं भी सैर के लिए चले जाएं तो वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी जो हमें गांव में देखने को मिलती है, क्योंकि गांव की खूबसूरती का ताल्लुक़ कुदरत से होता है। कुदरती चीज़ें होती हैं और अगर हम शहर में जाएंगे तो वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं वो आर्जी खुशी देती हैं, मुस्तकिल इंसान को सुकून फ़राहम नहीं कर सकती। इसके अलावा इन चीज़ों को देखने से एक चीज़ ये भी महसूस होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ज़्यादा नेमतें हमें दी हैं। आप देखें कि एक ये जो रास्ता है, इसके सामने ये जो गेट है, ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है जहाँ हम सब ने एक ना एक दिन जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर भी आसानियाँ फ़रमाए। आप देखें कि एक बीज को बोया जाता है तो वो किसी भी किस्म का पौधा बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि पानी ज़मीन के अंदर से किस तरह से निकल रहा है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतों को ज़मीन के नीचे भी छुपा कर रखा है। अगर एक पानी ही मैसर नहीं आता तो ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाती है, और अल्लाह ताला ने कितनी आसान तरीके से ज़मीन के नीचे ये सारी फ़ैसिलिटीज़ हमें फ़राहम की हैं। यहाँ ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल गांव के अंदर ये जगह जगह देखने को मिलते हैं। ये हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर आए हैं विज़िट के लिए, और साथ में दुआ के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। ये गांव के बच्चे हैं जो हमें देख कर यहाँ से चले गए थे।
تاکہ ہم یہاں پر آسانی سے پھر سکیں۔ یہ ایک بزرگ ہیں جو اپنی بھینسوں کو، اپنی گائے وغیرہ کو دھو رہے ہیں، تو بہت زیادہ محنتی لوگ ہوتے ہیں یہاں گاؤں کے، دیکھیں خود محنت کر رہے ہیں، اور یہ راستے ہیں گاؤں کے جو بہت ہی کشادہ ہوتے ہیں، اور خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے کزن ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں فیملی کے علاوہ، جو انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے درمیان میں جو انجوائمنٹ یہاں پہ ملتی ہے وہ واقعی میں آرٹیفیشل چیزوں میں نہیں ملتی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، اکثر بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن اگر ان کو دین کی تبلیغ کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، تو وہ اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، جیسے ہمارے والدین نے کہا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیاوی علم پر تو یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اپنے بڑوں پر، دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ہماری سرچ جو ہے وہ زیرو کے مترادف ہو جاتی ہے۔ تو غور طرف بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر دماغ کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک بیج کو بویا جاتا ہے تو اندر سے الگ الگ طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، کہیں پہ درخت اگ جاتے ہیں، اور کہیں پہ سادہ گھاس اگتی ہے، اور کہیں پہ کسی قسم کی فصل ہوتی ہے، اور کہیں پہ کسی قسم کی فصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اسی مٹی کو پھاڑ کر ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہ پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ ہمارے لیے فصلیں اگا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے خالق اور مالک رب ذات کیا ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے؟ اور ہم اپنی حاجات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پیروں، فقیروں اور درباروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے سچے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت کو تو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھے پکاریں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مشارق سے زیادہ قریب ہوں، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ولی سفارش کریں گے تب اللہ رب العزت ہماری بات سنیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری کائنات سے، ساری مخلوق سے ہی بہت زیادہ محبت ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے۔ اگر ہم کائنات میں اس طرح یہ سرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میری کائنات پر غور و فکر کریں۔ یہ آپ کو عام سی چیزیں نظر آئیں، ہم نارمل روٹین میں یہ گھاس اور یہ پودے اگے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن فوکس نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں نہ بن گیا، یہ کسی کے بنانے سے بنا ہے، اور بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو ہماری آخرت کامیاب ہوگی، تو ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ آگے تو یہ مسئلہ تھا کہ کفار جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں وہ الگ ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی انہی راستوں پر چل نکلا ہے۔ کیا غلطیاں اور کیا خامیاں اندر آنا شروع ہوئی ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ خود کو مسلمان تو کہتا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ شرک میں ڈوب گیا ہے۔ یہ جو بکریاں جا رہی ہیں، اس سے مجھے یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو ایسا ہی کوئی سین ہوتا ہوگا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن خیال میں سوچا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی شرک میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ ایک خفیہ شرک ہمارے اندر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو ساتھ میں کھڑا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ بتوں کو سفارش کے طور پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے، اسی طرح آج کے مسلمان کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے، بات جیلسی کی یا بات کسی کی بے عزتی کرنے کی یا تذلیل کرنے کی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے سے شرک ہو جاتا ہے تو وہ تہجد بھی پڑھتا رہے گا تو اس کی تہجد قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی ساری عبادات ضائع کر دی جائیں گی۔ تو جس طرح ہم اسکول کے لیے، اسکول کی بکس پہ اور دنیا کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ کہ اسلام کے لیے بھی آپ کا نالج اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کہہ سکیں کہ
ہمیں اللہ کے رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں بھی زیادہ پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اتنی خوبصورت بنا چھوڑی ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے وہ ہمیں اپنی جنتوں میں ضرور لے کر جائیں گے۔ ہزاروں گناہ کیے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا کبھی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں یا جو جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں۔ اور اللہ رب العزت کی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اللہ رب العزت کی اس جنت کو بھی دیکھنا نصیب ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی کے خیال سے بھی نہیں گزری۔ تو آپ خود اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے۔ اور اس میں سب سے بہترین تحفہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے، صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے، صحابیات سے ملاقات کریں گے، امہات المومنین سے ملاقات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کی بیٹیوں سے ملاقات کریں گے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ نصیب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کا مسلمان بنا دیں اور اس طرح کے اعمال ہم سے سرزد ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں لے کر جائیں، اور ہم اس خوبصورتی کو بھی دیکھ سکیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آخرت میں تیار کی ہے۔ یہ چانگا مانگا کا ذخیرہ ہے، وہاں سے میں نے یہ منظر کیپچر کیا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو کیپچر کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ایک میسیج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو ضرور فوکس کریے گا اس بات پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔